بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا اللہ کی راہ میں ان کو خرچ نہ کر کے کسی نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو جان کی نعمت عطا فرمائی اس کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اور اپنی جان کو خود ہی خطرے میں ڈال کر کے یا اس کو خود ہی نقصان پہنچا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت میں ڈالنے سے خود منع فرما دیا ہے۔ بلکہ اسی آیت کے تحت بخاری شریف کی روایت وہ بھی مذکور ہے جس کا نمبر 5775 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے مار لیا تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر اس کو بار بار گرایا جائے گا۔ فرمایا جس نے زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، خودکشی کر لی، تو فرمایا جہنم کی آگ کے اندر اس کو زہر دیا جائے گا، بار بار اس کو پیتا رہے گا۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھری کے ساتھ، تلوار کے ساتھ نقصان پہنچایا، تو فرمایا جہنم کی آگ کے اندر وہ چھری دی جائے گی، اسی چھری کے ساتھ فرمایا وہ اپنے پیٹ کو بار بار چاک کرتا رہے گا، اپنے پیٹ میں خود ہی اس چھری کو کھونتا رہے گا۔ فرمایا یہ اس کی سزا جہنم کی آگ کے اندر مسلسل، ایک تو جہنم کی آگ کی سزا ہے، دوسری یہ خود اپنے ہاتھ سے جو اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوگا، یہ بھی مسلسل اس کا عمل جاری رہے گا۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ خود جو بندہ اپنی جان کو تلوار کے ساتھ یا چھری کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اب اسی طرح چونکہ 10 محرم الحرام آنے والی ہے، کچھ لوگ ہمارے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی وجہ نہیں، دیکھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں دیکھیں تو صحیح کرتے کیا ہیں، وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیے یہ جو کام کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 285 ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا کہ وہ ہماری سنت کے طریقے پر نہیں چل رہا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہل لوگوں کی طرح چیخ و پکار کر کے نوحہ زنی کرتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئے کہ بھی بالکل وہ اس طریقے پر اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، چلو دیکھے تو آتے ہیں، ہوتا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ حدیث پاک نقل کی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ گیا ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دیکھ کے تو آتے ہیں، کیا ہوتا ہے تو ہجوم بڑھ گیا نا، فرمایا من کثر سواد قوم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھاتا ہے فہو منہم، وہ بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگلے الفاظ ہیں من راضی عمل قوم، جو کسی قوم کے اس عمل سے راضی ہو گیا اور اس کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، چلو میں تو دیکھ رہا ہوں، کہا کان شریکا، وہ اسی کا شریک ہوگا، من عامل بھی، جس نے وہ کام کیا، یعنی وہ کام نہیں کر رہا لیکن جو کر رہا ہے اس سے وہ راضی ہے، تو کہا کہ وہ بھی کرنے والے کی طرح ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے، لوگوں کو نہیں لے کے جانا، خود بھی نہیں جانا، بلکہ کرنا کیا ہے پھر 9-10 محرم کا روزہ رکھیے جی، جو کہ احسن کام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کو یاد کیجئے، اور آپ کی شہادت کو یاد کر کے جو ایک بندے کے اندر کیفیت غم پیدا ہوگی اس کو یاد کریں، اور اپنے آپ سے کچھ سوال بھی کریں۔ سوال یہ کریں کہ
کہ امام علی مقام نے اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اپنے پورے خاندان کی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، اتنے ساری شہداء کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ اور آج ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بات کو سوچ کر کے غم کا اظہار کریں، اپنے دل کے اندر وہ غم پیدا کریں، اور وہ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ امام علی مقام نے تو چھڑیوں کے اندر بھی اور تلواروں کی برسات کے اندر بھی، برچھوں کی برسات کے اندر بھی، تیروں کی برسات کے اندر بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ آج اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا کی ہے، تندرستی بھی عطا کی ہے، گھروں میں سوئے پڑے ایسے ہی چل رہے ہیں، ہم پھر بھی نمازیں ضائع کر لیتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس چیز کو پیدا کریں۔ یہ ہے غم حسین۔ ایک ذکر حسین بڑی دیر سے کر رہے ہیں، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ اب فکر حسین بھی ہونی چاہیے، تب بندے کو جو ہے وہ جینے کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ